سادہ طریقے سے یوں سمجھیے کہ اس میں مدنی احکامات، اس میں مدنی صورتوں میں آپ کو احکامات نظر آئیں گے، یعنی آپ کیا عمل کریں، معاشرہ کیسے بنتا ہے، معاشرہ کیسے ترتیب پاتا ہے، تو مدنی صورتوں میں ان باتوں کو بیان کیا گیا۔ پہلی سورۃ البقرہ ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کا جب آپ پڑھتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت آتی ہے کہ قرآن مجید جب کسی عمل کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ نتیجے کو ساتھ بیان کرتا ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں تو اس کے نتیجے کو سامنے رکھ کے کریں۔ کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے، یعنی لفظ بولنا ہے، انسان کا سوچنا ہے، یہ بھی عمل ہے، یا انسان جو ہے کوئی کام کرتا ہے، بولتا ہے، سوچتا ہے، لہجہ ہے، رویہ ہے، جو بھی چیز ہے انسان کی، قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ آپ جو بھی کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ قرآن مجید جب بات کرتا ہے تو اس طریقے سے کرتا ہے کہ پہلے عمل کو بیان کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے نتیجے کو بیان کر دیتا ہے۔ آپ پورا قرآن مجید آپ پڑھ لیجئے، عمل اور اس کا نتیجہ ساتھ ساتھ ہے۔ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کوئی عمل کرے اور پھر اسے نتیجے پہ غور کیے بغیر کیے جائے۔ اب دیکھیے، ہم اس کے آغاز میں جب پڑھتے ہیں تو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ بھئی ایمان لانے والوں کا ذکر کیا ہے، بھی کون کون سی چیزوں پر ایمان لانا چاہیے۔ اچھا، ان باتوں کو ذکر کرنے کے بعد، یعنی کس پہ ایمان لانا ہے، ان باتوں کو ذکر کرنے کے بعد فوراً قرآن کہتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ بھئی اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ ہدایت پر بھی ہیں اور کامیاب بھی ہوں گے۔ یعنی اگر آپ ایمان بالغیب لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں میں سے خرچ کرتے ہیں، قرآن مجید پہ اور قرآن مجید سے پہلے والی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، تو آپ ہدایت پر ہیں۔ یعنی یہ رزلٹ ہے، یہ نتیجہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید جہاں جہاں کوئی بات کرتا ہے تو بغیر نتیجہ بتائے آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے کہے کہ یہ کریں اور یہ نہ بتائے کہ نتیجہ کیا نکلے گا اس کا۔ پورا کلام مجید اس بات سے آپ کو بھرا ہوا محسوس ہوگا۔ مومن کے لیے سب سے بڑا درس قرآن کا یہ ہے کہ آپ جو بھی کریں نتیجے کو سامنے رکھ کے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، انسان کا جو عمل ہے وہ اس کے نتائج کے ساتھ ہے۔ یعنی مومن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کیے جائے اور سوچے نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید 3 گروہوں کا ذکر کرتا ہے، مومن کا، منافق کا اور کافر کا، یعنی تینوں کا ذکر کرتا ہے۔ منافق کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے بات کرتا ہے۔ ڈیٹیل سے کیوں بات کرتا ہے؟ کیونکہ کفر واضح ہے، ایمان بھی واضح ہے۔ یہ 2 گروہ بالکل واضح ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن منافق جو ہے وہ چونکہ شکلیں بدل کے آتا ہے، اس لیے قرآن مجید منافق کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کرتا ہے۔ اب آپ